اللہ الرحمن الرحیم۔ العطلہ چھٹی۔ الجوہری اکیڈمی کے زیر اہتمام جدید عربی کورس میں ایک دفعہ پھر نئے سبق کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے سبق میں ہم چھٹی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عموماً جب چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو انسان کہیں گھومنے جاتا ہے، کسی رشتہ دار کے ہاں جاتا ہے، چھٹیوں کے ایام گزارتا ہے، تو ان تعبیرات کو آپ عربی جملوں میں کیسے بیان کریں گے؟ اقتربت العطلۃ الصیفیۃ، گرمی کی چھٹی قریب آ گئے۔ اقترب یقترب، اقتراب باب افتعال سے اس کا معنی ہے قریب ہونا۔ العطلہ چھٹی کو کہتے ہیں، جمع آتی ہے عطلات۔ الصیفیہ گرمی کو کہتے ہیں۔ العطلۃ الصیفیہ گرمی کی چھٹی۔ العطلۃ الشتویہ یا شتائیہ سردیوں کی چھٹیاں۔ العطلۃ الاسبوعیہ ہفتہ وار چھٹی۔ العطلۃ الیومیہ یومیہ چھٹی۔ العطلۃ السنویہ سالانہ چھٹی۔ العطلۃ الشہریہ یعنی ماہانہ چھٹی۔ تو اس طرح آپ چھٹی کے مختلف ناموں کو یاد کر لیں۔ فی العطلۃ یسافر کمال الی مصر، چھٹی میں کمال سفر کرے گا مصر کی طرف۔ یسافر کمال بالطائرہ، کمال سفر کرے گا ہوائی جہاز سے۔ یقضی کمال العطلۃ فی القاہرہ، کمال چھٹی گزارے گا قاہرہ میں۔ یزور کمال الاہرامات والمتاحف، اہرامات اہرامتن کی جمع ہے، اس کا معنی ہے یعنی پرانے جو آثار قدیمہ وغیرہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں۔ اور متاحف، متحف کی جمع ہے، متحف کہتے ہیں میوزیم کو، یعنی کمال زیارت کرے گا آثار قدیمہ کی اور میوزیم کی۔ یقضی کمال العطلۃ فی القریۃ، کمال گزارے گا چھٹی گاؤں میں۔ یساعد کمال والدہ وعمہ فی المزرعۃ، کمال مدد کرے گا اپنے والد اور چچا کی کھیتی باڑی میں۔ مزرعہ کھیتی باڑی کو کہتے ہیں۔ الحیاۃ فی القریۃ جمیلۃ، گاؤں میں زندگی بہت خوبصورت ہے۔ حیات زندگی کو کہتے ہیں، قریہ گاؤں کو کہتے ہیں۔ اسرۃ احمد تسافر الی ترکیہ، احمد کی فیملی ترکی کی سفر کرے گی۔ اسرہ فیملی کو کہتے ہیں۔ تسافر مؤنث کا صیغہ ہے۔ تزور الاسرۃ مدینۃ استنبول، فیملی جو ہے استنبول شہر کی زیارت کرے گی یعنی وزٹ کرے گی۔ تشاہد اسرۃ احمد الآثار والمناطق الجمیلۃ، احمد کی فیملی پرانے آثار اور خوبصورت جگہوں کی زیارت کرے گی۔ تشاہد اس کا معنی دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ یتمنی احمد ان یزور کشمیر، احمد چاہتا ہے کہ وہ کشمیر کی زیارت کرے۔ ویشاہد المناظر الطبیعیۃ الجمیلۃ، قدرتی خوبصورت مناظر دیکھے۔ المناظر الطبیعیہ کہتے ہیں قدرتی مناظر جو اللہ کی طرف سے بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک تو بنائے ہوئے منظر ہوتے ہیں نا جیسے، اور ایک ہوتا ہے قدرتی مناظر، تو اس کو کہتے ہیں المناظر الطبیعیہ الجمیلہ، خوبصورت۔ تو یہ آپ کے سامنے سبق آ گیا۔ الکلمات الجدیدہ، سبق میں استعمال ہونے والے جدید کلمات۔ اقترب قریب ہوا، الصیفیہ گرمی، مصر، یقضی گزارتا ہے، القاہرہ شہر کا نام ہے، یزور زیارت کرتا ہے، الاہرامات پرانے کھنڈرات وغیرہ، المتاحف میوزیم، القریہ گاؤں، یساعد مدد کرتا ہے، المزرعہ کھیتی باڑی، کھیتی کو بھی کہتے ہیں، الحیات زندگی، ترکی، مدینہ تو استنبول، استنبول شہر، مدینہ شہر کو کہتے ہیں۔ تشاہد دیکھتا ہے، الآثار آثار، یتمنی چاہتا ہے، آرزو کرتا ہے، کشمیر، المناظر الطبیعیہ قدرتی مناظر۔ آگے ہیں التدریب میں دیکھیں یہاں اقتربت العطلۃ الصیفیۃ، یعنی چھٹی کے جو گرمی کی جو چھٹی ہیں
وہ جو ہے قریب ہو گئے، تو لہذا اب اس کے ملائیں گے کمال یسافر بالطائرۃ، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ نمبر 2 یسافر کمال بالطائرۃ، کمال جو ہے وہ جہاز کے ساتھ سفر کرے گا۔ اب اس کو ملائیں گے اگلے جملے کے ساتھ کہ کمال یزور الاحرامات، کہ کمال، بلکہ یہاں اس طرح ہے، یہ جو جملہ ہے آپ کے سامنے قائمۃ الاولیٰ میں، یہ جملہ فعلیہ ہے۔ جملہ فعلیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز فعل ہو، آپ کو میں نے گرامر میں بتایا ہے، اور جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا جز اسم ہو۔ یہ دیکھیں اب یہاں اقتربت العطلۃ الصیفیہ، گرمی کی چھٹی قریب آ گئی، اسی کا جملہ اسمیہ ہے یہ العطلۃ الصیفیہ، تو اقتربت، گرمی کی چھٹی قریب آ گئی، کوئی معنی میں فرق نہیں ہے، صرف جملے کا فرق ہے۔ یسافر کمال بالطائرہ، اس کا جملہ اسمیہ ہے کمال یسافر بالطائرہ، کمال جہاز سے سفر کرے گا۔ یقضی کمال العطلۃ فی القریہ، اس کا جملہ اسمیہ یہ ہے کمال یقضی العطلۃ فی القریہ، کمال چھٹی گاؤں میں گزارے گا۔ صرف جملوں کا فرق ہے، معنی کا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس طرح آپ جو ہے نا مختلف قسم کے جملے بنانا سیکھ جاتے ہیں ان جملوں سے۔ یزور کمال الاحرامات، اس کا ہے کمال یزور الاحرامات۔ یتمنى احمد ان یزور کشمیر، احمد یتمنى ان یزور کشمیر، احمد چاہتا ہے کہ وہ کشمیر کی زیارت کرے۔ آگے دیکھیں، اتمنى ان ازور عمی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے چچا کی زیارت کروں۔ تمنا یتمنى تمنی باب تفعول سے ہے، اس کا معنی آرزو کرنا۔ یا اتمنى ان ازور عمی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی چچا کی زیارت کروں۔ اتمنى ان اشاہد المبارات، میں چاہتا ہوں کہ میں میچ دیکھوں، مبارات میچ مقابلے کو کہتے ہیں۔ اتمنى ان اسافر الى استرالیا، میں آسٹریلیا جانا چاہتا ہوں، سفر کرنا چاہتا ہوں۔ اتمنى ان اساعد والدی، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی والد کی مدد کروں۔ تو اب آگے اس طرح آپ جو بھی چاہتے ہیں اس کے شروع میں اتمنى لگائیں، جیسے اتمنى ان اکون عالما، اتمنى ان اذهب الى البيت، اتمنى ان اشارک فی الحفلہ، اتمنى ان آکل الطعام، ٹھیک ہے۔ آگے تدریب الخامس میں دیکھیں، اتمنى ان اساعد والدی، اتمنى ان اسافر الى مصر۔ استاد التدریب الخامس، اکمل الجمل الآتیة كما فی الامثلة السابقة، سابقہ جملوں کے مطابق جملوں کو جو ہے یہ مکمل کریں، پیچھے جو مثالیں ہیں ان کے مطابق ان جملوں کو مکمل کریں۔ اتمنى ان اساعد والدی، اتمنى ان اسافر الى استرالیا، اتمنى ان ازور قریتی، اتمنى ان اشاہد کشمیر، اتمنى ان اقضی العطلة فی القریہ، اتمنى ان ارى المتاحف، ٹھیک ہے۔ چھٹی تدریب میں اکمل الجمل الآتیہ باستخدام، استخدام کہتے ہیں استعمال کرنے کو، الا، فی یا با استعمال کر کے ان جملوں کو مکمل کریں۔ جیسے یسافر سمیر الی القاہرہ، سمیر قاہرہ کی جانب سفر کرتا ہے، جس جانب آپ سفر کریں گے اس شہر سے پہلے الی لگائیں گے آپ، یا جس جانب آپ جانا چاہتے ہیں۔ یسافر خالد بالطائرہ، اب جس چیز سے آپ سفر کریں گے، چاہے وہ گاڑی ہے، بس ہے، ریل ہے، ٹرین ہے، اس کے ساتھ آپ با لگائیں گے۔ جیسے یسافر خالد بالطائرہ، خالد ہوائی جہاز کے ذریعے سے سفر کرتا ہے۔ یقضی حامد العطلۃ فی المدینہ، حامد اپنی چھٹی شہر میں گزارتا ہے، میں کے لیے آتا ہے فی۔ یساعد کامل والدہ فی المزرعۃ، کامل اپنے والد کی
کھیتی باڑی میں مدد کرتا ہے۔ اب ہے آج سبق آپ نے پڑھا اشاہدو، اس کا معنی میں دیکھتا ہوں، تشاہدو آپ دیکھتے ہیں، یشاہدو وہ دیکھتا ہے۔ اب دیکھیں ان کو کیسے استعمال کریں گے۔ انا اشاہدو میں دیکھتا ہوں، انت تشاہدو آپ دیکھتے ہیں، ہوا یشاہدو وہ دیکھتا ہے، نحن نشاہدو ہم دیکھتے ہیں، انتی تشاہدینا آپ دیکھتی ہو، ہی تشاہدو وہ ایک عورت دیکھتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے نحن نشاہدو ہم دیکھتے ہیں، انتما تشاہدانی تم دونوں دیکھتے ہو، ہما یشاہدانی وہ دونوں دیکھتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے نحن نشاہدو ہم دیکھتے ہیں۔ اب دو بندے یا دو مذکر ہوں دو مؤنث ہوں یا دو سے زیادہ مذکر و مؤنث ہوں، اس کے لیے متکلم کے لیے آتا ہے نحن نشاہدو، انتم تشاہدون تم سب دیکھتے ہو، ہم یشاہدون وہ سب مرد دیکھتے ہیں، نحن نشاہدو ہم سب عورتیں دیکھتی ہیں، انتن تشاہدن تم سب عورتیں دیکھتی ہو، ہن یشاہدن وہ سب عورتیں دیکھتی ہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ استخدم الافعال الآتیہ مع الضمائر فی المربع، یعنی خالی جگہوں میں جو ہے ان افعال کو ضمائر کے ساتھ استعمال کریں، جیسے انا اساعد، انت تساعد، ہوا یساعد مدد کرنا، نحن نحاور ہم آپس میں بات کر رہے ہیں، انتی تحاورین ہی تحاور وہ بھی بات کر رہی ہے، جیسے نحن نناقش ہم گفتگو کر رہے ہیں، انتما تناقشانی تم دونوں باتیں کر رہے ہو، ہما یناقشانی۔ آگے نحن نسافر انتم تسافرون ہم یسافرون۔ ٹھیک ہے، آگے ہے نحن نضاحک ہم آپس میں ہنستے ہیں، انتن تضاحکن ہن یضاحکن آپس میں ہنستی ہیں۔ اقرأ الجمل الآتیہ آنے والے جملوں کو پڑھیں، ہوا ان تمام ضمائر میں جو ہے وہ ہوا لگائیں گے، جیسے ہوا شریبہ اس نے پیا، ہوا لعبہ اس نے کھیلا، ہوا فتح اس نے کھولا، ہوا ضحکہ وہ ہنسا، ہوا قضا اس نے ادا کیا، ہوا مشا وہ چلا، ہوا سعی اس نے کوشش کی، ہوا اقترب وہ قریب ہوا، ہوا اشترا اس نے خریدا، ہوا استمع اس نے غور سے سنا۔ اب ان ہر ایک کے ساتھ آپ نے مؤنث بھی لگانا ہے، جیسے ہوا شریبہ اس نے پیا، ہی شریبت اس عورت نے پیا، ہوا لعبہ وہ ایک مرد کھیلا، ہی لعبت وہ ایک عورت کھیلی، ہوا فتح وہ کھولا، ہی فتحت اس ایک عورت نے کھولا، ہوا ضحکہ ہی ضحکت، ہوا قضا ہی قضت، ہوا مشا ہی مشت، مشا یمشی اس کا معنی ہے چلنا، ہوا سعی اس نے کوشش کیا، ہی سعت اس ایک عورت نے کوشش کیا، ہوا اقترب ہی اقتربت، ہوا اشترا اس نے خریدا، ہی اشترت اس ایک عورت نے خریدا، ہوا استمع اس نے سنا، ہی استمعت اس ایک عورت نے سنا، ہوا شاہد ہی شاہدت، ہوا سافر ہی سافرت، ہوا جلس وہ بیٹا، ہی جلست وہ بیٹی، ہوا قال اس نے کہا، ہی قالت اس نے کہا عورت نے، ہوا باع اس ایک مرد نے بیچا، ہی باعت اس ایک عورت نے جو ہے وہ بیچا۔ اب دیکھیں اس میں اکمل بفعل من عندک اپنے طرف سے کوئی فعل لا کر مکمل کریں، جسے عمر لعبہ عمر کھیلا، سعاد لعبت سعادہ نے جو ہے وہ کھیلی، الرجل ذهب آدمی گیا، المرأة ذهبت عورت گئی، مرد کے لیے ذهب عورت کے لیے ذهبت، الولد قام البنت قامت لڑکا کھڑا ہوا اور لڑکی کھڑی ہو گئی، خالی
ضحکا ماموں ہنسا، خالتی ضحکت مامی ہنسی، اخی جاء بھائی آیا، اختی جاءت، الطبیب فحص ڈاکٹر نے چیک کیا، الطبیبۃ فحصت، المہندس ذہب، المہندسۃ ذہبت انجینئر، المدرس درس مدرس نے پڑھایا، المدرسۃ درست نہیں بلکہ درست، ٹھیک ہے، درس درست، الطفل کتب لڑکے نے لکھا، الطفلۃ کتبت۔ تو یہ آج کا سبق آپ کے سامنے آ گیا، تو اس کو آپ اچھی طرح اس کی پریکٹس کریں اور اس کو پھر استعمال کرنا شروع کر دیں۔ السلام علیکم۔